بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یور فیوریٹ ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے والے ہیں ایک ولی اللہ اور نوجوان خوبصورت لڑکی کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سامعین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، اور ساتھ میں آپ بھائیوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ناظرین، بصرہ شہر میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں، لہٰذا مسکی کے معنی ہوئی مشک بار، یعنی مشک کی خوشبو میں ڈوبا ہوا۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ ہر روز مشک و بار اور خوشبودار رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ بھی خوشبو سے مہک اٹھتا۔ جب وہ داخل مسجد ہوتے تو ان کے خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے ہیں۔ کسی نے پوچھا، آپ کو خوشبو پر بہت زیادہ رقم خرچ کرنی پڑتی ہوگی؟ فرمایا، میں نے کبھی خوشبو خریدی نہ لگائی۔ یہ واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد محلہ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ جس طرح امراء اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں، میری بھی اسی طرح سے تعلیم ہوئی۔ میں بہت خوبصورت اور باحیا تھا۔ میرے والد صاحب نے کسی سے کہا، اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو جائے۔ چنانچہ مجھے ایک کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک دن ایک بڑھیا نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر کپڑے والے سے کہا، میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند آ جائے انہی لینے کے بعد باقی کپڑے اور پیسے واپس لے آئے۔ دکاندار نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ بڑھیا مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی اور آراستہ کمرے میں بھیج دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ زیورات سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ تخت اور فرش سب کے سب زرعی ہے اور اس قدر خوبصورت کہ میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب آیا۔ وہ ایک دم میری طرف پلٹی اور منہ کالا کروانے کے درپے ہوئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، اللہ سے ڈر، مگر اس پر شیطان پوری طرح سے مسلط ہو گیا تھا۔ جب میں نے اس کے گناہ کرنے کی ضد دیکھی تو اس سے بچنے کی میں نے ایک تجویز سوچ لی اور اس سے کہا، مجھے استنجا خانے جانا ہے۔ اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے لونڈیاں آ گئیں۔ اس نے کہا، اپنے آقا کو بیت الخلاء لے کر چلی جاؤ۔ میں سب وہاں گیا تو بھاگنے کا کوئی رستہ نظر نہ آیا۔ مجھے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرنے سے اپنے رب کے سامنے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کا خوف طاری تھا۔ چنانچہ ایک ہی راستہ نظر آیا، اور وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست اپنے ہاتھ اور منہ وغیرہ پر لگا لی۔ خوب آنکھیں لگا کر اس کنیز کو ڈرایا جو باہر رومال اور پانی لے کھڑی تھی۔ میں جب دیوانوں کی طرح چیخ کر اس کی طرف بھاگا تو وہ ڈر کر بھاگی اور اس نے پاگل پاگل کا شور مچا دیا۔ سب لونڈیاں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے مل کر مجھے ایک کمبل میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں پھینک دیا۔ میں نے جب یقین کر لیا کہ وہ سب لونڈیاں جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو لیا اور اپنے گھر چلا گیا، مگر یہ بات کسی کو نہ بتلائی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے،
تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا خوب ہی تناسب ہے، اور کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی۔ یہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں کی خوشبو ہے۔ معزز خواتین و حضرات، نیک لوگ خدا سے ڈر رکھتے ہیں، اور ڈرتے ہیں ہر اس قیام سے، ہر اس بات سے جس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چاہے جتنے بھی گناہ کرنے کے آسان مواقع ان کے پاس ہو، لیکن وہ نہیں دیکھتے اور ڈرتے ہیں صرف اپنے رب سے۔ سامعین، تو یہ تھی ولی اللہ کی ایمان افروز کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور ساتھ میں اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔